البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہو آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا۔ ہم لوگوں کے ذہن میں صرف دو بات ہونی چاہیے، ایک تو اس فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے کہ اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، اور دوسری بات کہ رسول پاک سے جو ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول ہماری محبت کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ صاف بات ہے کہ ہم اس فکر سے زندگی جب ہم گزاریں گے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، رسول پاک کیسے خوش ہوں گے، تو یقین مانو کہ یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ جب اللہ و رسول راضی ہو جائیں گے تو پھر کوئی شے بستا نہیں ہے کہ ہم راضی کریں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ و رسول کو راضی کرنے کی فکر میں رہیے۔ آج لوگ شادی میں جاتے ہیں، شادیوں میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن اکثر شادی جو ہے اس میں فحش باتیں، فضول کامیں، رسم و رواج کے طور و طریقے پر مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر دھیان رکھنا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، اپنے بچوں کی شادی کریں گے تو رسول پاک کی حدیث کے مطابق کریں گے۔ نبی کی سنت کیا ہے اس پر ہم عمل کر کے شادی اپنے بچوں کی کریں گے۔ شعر سنیے کہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آقا آئے اگر، میری لینے خبر آقا آئے اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، میری لینے خبر آقا آئے اگر، میری لینے خبر آقا آئے اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور اس شعر کو دیکھیے، رسول پاک کا سب سے بڑا پیارا صحابی، چہیتا صحابی حضرت صدیق اکبر ہے۔ شعر سنیے کہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر اور جان جا علی ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جا علی ہو، یہ سبھی معتبر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شعر سنیے
کہ بول ابن علی کربلا میں سنو، بول ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے، اگر نہ جاتے تو یزیدیوں نے اس دین کو بدل دیتا۔ یزید کا مطالبہ یہی تھا کہ نبی کی شریعت کو ہم بدل کے رہیں گے اور نبی کا قانون بدل دیں گے، نبی کی حدیث بدل دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا اے یزید کان کھول کے سن لو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نانا کی شریعت کو بدلنے نہیں دیں گے، نبی کی حدیث کو بدلنے نہیں دیں گے، اللہ کا قرآن کو ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ آخر نتیجہ کیا ہوا کہ 22,000 لشکر لے کے یزیدی قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور 72 نفوس قدسیہ کو لے کر امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا اے حسین مان جاؤ، نہیں تو گردن بھی جائے گی، جان بھی جائے گی، خاندان بھی جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے لیکن نانا کی شریعت کو بدلنے نہیں دیں گے۔ اے لوگو، آج جو ہمارے یہاں مسجدوں میں محراب چمکتے ہیں اور منبر چمکتے ہیں، اسی حسین کا صدقہ ہے۔ اگر امام حسین کربلا میں نہ جاتے، نہ ہمارے یہاں مسجد ہوتی، نہ آپ مسلمان ہوتے، نہ ٹوپی کرتا آپ کے پاس ہوتا، نہ آپ کے مسجدوں میں اذان ہوتی، نہ نمازیں ہوتی۔ امام حسین گئے ہیں، یزیدیوں نے کہا ہے ہم نبی کی شریعت کو بدل دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا ہے اے یزیدیوں، اس کے لیے اگر مجھے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے ہم دے دیں گے، لیکن نانا کی شریعت کو بدلنے نہیں دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین نے 18 سال کے بیٹے کی قربانی کو پیش کر دیا ہے، ننھے علی اصغر کو دے دیا ہے، خود بھی جام شہادت پی لیا ہے اور نانا کی شریعت کو بچا کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں، صرف بھارت میں نہیں، پوری دنیا میں جو اسلام چمکتا ہے وہ صدقہ امام حسین کا ہے۔ امام حسین کے صدقے میں ہم اور آپ اور مسجد اور مدرسہ اور مکتب بچا ہوا ہے۔ امام حسین کربلا میں گئے، 72 ساتھیوں کو شہید کروائے، خود بھی جام شہادت پی لیے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ جو خاندان کٹ گیا وہی آباد ہو گئے۔ یزید بچا تھا، لیکن آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں دیکھے گا تو یزید کے نسل کا کوئی بچہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور مسلمان کے کسی بھی شہر میں جائیے، کسی بھی علاقے میں جائیے، آل حسین موجود ہے، امام حسین کی اولاد ہر شہر میں موجود ہے، لیکن یزید کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ امام حسین حق پر تھے اور امام حسین کی شہادت رنگ لائی ہے۔ امام حسین ہر جگہ ان کی اولاد موجود ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس دین کا جو محافظ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور قرآن پاک سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم بتاتے ہیں۔
पूरी दुनिया में एक किताब है कुरान मस्जिद। हिंदुस्तान में भी, सऊदी अरब में भी, बांग्लादेश में भी, कुवैत में भी, जर्मन, जापान, जितनी देश है, जितना मुल्क है, सब में एक ही कुरान है। लेकिन अल्लाह का फजल देखिए इस किताब पर कि एक ज़ेरो ज़बर कहीं किसी देश में भी फ़र्क नहीं है। ये अल्लाह ताला खुद इसकी जिम्मेदारी लिया है। उसी कुरान पाक से रसूल पाक की जिक्र को उतारा गया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमने ही उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कोई करे या ना करे, कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोज़ा रखता है, वो अपने लिए करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नमाज ना पढ़े तो इस्लाम को इससे कोई ख़तरा नहीं, इस्लाम को कोई नुकसान नहीं। हाँ, जो नमाज नहीं पढ़ता है फिर अल्लाह ताला उसके लिए बरोसे माशर कायम करेगा और वहाँ पूछेगा कि मेरे बंदे दुनिया में रहा क्या करके आया, कितनी नमाज़ें पढ़ के आया, कितनी इबादत करके आया। देखा मैदान माशर का एक नक्शा समाप्त कीजिए। जब मैदान माशर कायम होगा हम सबको जमा किया जाएगा। वहाँ मैदान माशर में हज़रत आदम से लेके अब से लेके ता क़यामत तक कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि उस भीड़ में छूट जाएगा। सब के सब वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसे आलम में सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला जो करेगा हम लोगों से क्या करेगा जानते हैं? नमाज के बारे में पूछेगा। और उम्मत मुस्लिमा इसी से गाफिल है। आज जिस नमाज को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने बेटे की कुर्बानी को पेश किया है, 72 नफूसे कुदसिया को कुर्बान कर दिया, खुद भी जामे शहादत पी लिए, लेकिन आज उस नमाज को जब बचा के हमको दिया गया हम लोग इसी से दूर हो गए। जिस इस्लाम को, जिस शरीयत को, जिस कानून को बचा करके करबला के मैदान में हम तक पहुंचाया गया है, आज उम्मत हम लोग जो है उम्मत मुस्लिमा इससे गाफिल है। खुदा फरमाता है, रसूल पाक की हदीस है इसमें कि मैदान माशर में सबसे पहला सवाल जो होगा वो ये होगा कि कितनी नमाज किस दिन कहाँ पढ़ के आए वो दिखाओ। अगर इसमें पास हो गया उस इंसान के लिए अब आगे की मंजिल खैर ही खैर है। इंसान पास होने की अब वो उम्मीद कर लिया। और जो इसमें फेल हो गया अब आगे की मंजिल उसके लिए बर्बादी है। नमाज में जो फेल हो जाएगा वहाँ फिर समझो कि दोज़ख की तरफ उसको जाना होगा। और एक एक नमाज के बारे में जो छूट गई है अगर कज़ा पढ़ के अदा नहीं किया तो एक एक नमाज के बारे में आका फरमाते हैं कि करोड़ों करोड़ों साल तक दोज़ख में जलाया जाएगा। नमाज बहुत कीमती है। ये इबादत अल्लाह को मनाने का सबसे आसान तरीका है, नमाज पढ़िए। और नमाज कभी भी किसी भी सूरत में किसी पर माफ नहीं है। कज़ा पढ़ के अदा कीजिए और जो छूट गई है उसको पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ते हैं, जानबूझ करके अगर कोई नमाज छोड़ देता है और कज़ा पढ़ के अदा नहीं करता है तो मैदान माशर में एक एक नमाज के बारे में जब हिसाब होगा तो इंसान को दोज़ख में जब डाला जाएगा बेनमाजियों को, तो उसको करोड़ों करोड़ों साल एक वक्त की नमाज के बारे में जलना होगा। और वो नक्शा मैदान माशर का ऐसा है, ना बाप बेटे का काम आएगा ना माँ बेटी की काम आएगी। दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है। ऐसे आलम में ना माँ बेटी की होगी ना बाप बेटे के होंगे, कोई किसी का नहीं होगा। सब अपने अपने आमाल के जिम्मेदार होंगे और अल्लाह की अदालत में सबको खड़ा किया जाएगा। रसूल पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की अदालत में जब बंदे को खड़ा किया जाएगा,
اگر دائنا پیر اس کا پیچھے رہ گیا، بایاں پیر آگے ہو گیا، یا بایاں پیر آگے ہے دایاں پیر پیچھے ہے، تو بندے کے اندر اتنی بھی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ دونوں پیر کو برابر کر سکے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ آج انسان اس سے کتنا غافل ہو گیا۔ آج مسجدوں میں دیکھیے تو اکثر ہر مسجدوں میں بوڑھا بوڑھا آدمی نظر آتے ہیں۔ ابھی تو آپ کے یہاں کی مسجد کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن 15 سال پہلے اس مسجد میں لگاتار 1 مہینہ نماز پڑھا تھا، تو اس وقت میں دیکھا تھا کہ صرف بوڑھا بوڑھا آدمی تھا، جوان ایک بھی نہیں تھا۔ ہمارے نوجوان نمازوں سے کوشوں دور ہو گیا، 40 سال کا بڈھا ہو گیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا وہی کام وہ نہیں کر پا رہے۔ اور بے نمازیوں کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے قریب سے نہ گزرو۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے، بے نمازیوں کے قریب سے نہ گزرو، اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا چھیٹا تم پر بھی پڑ جائے۔ یہ حدیث ہے۔ اور ذرا ہم لوگ اپنے گھر کو تو دیکھیں، اگر 1 نمازی ہے تو 4 اسی گھر میں بے نمازی ہے۔ اگر 5 پریوار ہے تو 5 میں سے 1 نمازی بمشکل ہے تو 4 کے 4 بے نمازی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ برکت کہاں ہے؟ اے میرے دوستو، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھ دو، پھر دیکھو گے گھر میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ یہاں تو 4 منحوس ایک گھر میں پڑا ہوا ہے، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اس پر تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں نماز پڑھو۔ بے نمازی نہ تو دنیا میں سکون ہے، نہ قبر میں سکون ہے، نہ میدان محشر میں سکون ہے، آخر میں اس کو دوزخ میں جا کے جلنا ہوگا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا خاندان کا ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں اس کا اعمال دیکھا جائے گا، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ ہمارا بھی اعمال دیکھا جائے گا، آپ کا بھی دیکھا جائے گا، آپ کے بیٹا کا دیکھا جائے گا، ان کے بیٹا کا دیکھا جائے گا، الگ الگ سب معاملہ ہے۔ ایک آدمی کو میں نے رمضان شریف میں اسی سال نماز پڑھنے کو کہا، لگ بھگ وہ 45 سال کا ہوگا، بچہ تو نہیں ہے، بڈھا ہے۔ تو اس نے ہمیں کیا جواب دیا جانتے ہیں ابھی صاحب؟ کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے، یہ جواب تھا اس کا۔ تو کسی کی ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو روزے محشر وہ ماں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتی ہے، نہ اپنے نام اعمال سے 1 وقت کی نماز اپنے بیٹے کو دے سکتی ہے، وہ اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی ہے۔ آقا کریم کی حدیث ہے کہ نہ ماں کام آ سکتی ہے وہاں، نہ باپ کام آئیں گے، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے، اور ہمیں ایک دن کے بارے میں نہیں، پوری زندگی کے بارے میں ایک ہی وقت میں حساب دینا ہوگا۔